ہماری یہ مسجد جب تیار ہوئی تو میرے ایک دوست نے کہا کہ ایک بیش بہا فانوس لگواتے ہیں، تو مسجد کے زیب و زینت کے لیے اگر کوئی انفرادی طور پر تعاون پیش کرے تو کوئی حرج نہیں۔ یہاں ایک بزرگ مہمان بیٹھے تھے، اس نے کہا لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور ہمارے بزرگ ایک فانوس پر 15 لاکھ خرچ کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یبخلون ویامرون الناس بالبخل، وہ تو اپنے پیسے لا رہا ہے، آپ اس کو نصیحت کریں کہ وہ بھوکوں کو دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا ہے کہ دینی ادارہ ہے، نئی مسجد بنی ہے اور بہترین فانوس لگ جائے۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان سے خیر برداشت نہیں ہوتا۔ ایک عالم دین ایک جگہ تقریر کر رہا تھا، پرانا عالم ہے لیکن پڑھنے کوئی نہیں جاتا، تو کہنے لگا دیگیں چڑھی رہتی ہے، طالب علموں کی دعوتیں ہوتی ہے، یوتھ ہے ووتھ ہے۔ میں نے اسٹیٹ سیکرٹری کو اس کے بعد میرا اعلان کرو، میں تو پس زمان والے جو سے نہ سمجھو۔ میرے نام کا اعلان ہوا، میں تقریر کے لیے آیا، میں نے کہا حضرت نے بڑی اچھی باتیں کہی، حضرت واقعی حضرت ہے، ایسا حضرت جاپان میں بھی نہیں ملے گا۔ میں نے کہا یہ طالب علم جو پڑھ رہے ہیں یہ انبیاء علیہ السلام اور فخر المرسلین کے مہمان ہیں، اور ہم جو ان کی دعوتیں کرتے کھلاتے یہ ہم اپنی جائیداد بیچ کے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان کے نام پر آتا ہے اور لوگ دباتے ہیں اور ہم خرچ کرتے، بس فرق صرف اتنا ہے۔ لوگوں نے اپنی جائیدادیں بنائی اور ہم کہتے ہیں نا، جو ان کا حق ہے، اور جب سے پیغمبر آئے ہیں اور جب تک دنیا قائم رہے گی اللہ کسی نہ کسی ذریعے سے طالب علم اور علماء کی حفاظت اور ان کی خوب نصرت کرے گا۔ تو یبخلون ویامرون الناس بالبخل، دوسروں کی خیر خیرات بھی اس کو برداشت نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا بخیل اس کو کہتے ہیں جو خود خرچ نہ کرے، اور شحیح اس کو کہتے ہیں وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، کہ اگر کوئی اور بھی خرچ کرے تو اس کو مرچی لگتی ہے۔ اس دن ایک شخص یہاں آیا، میں نے کہا دورہ تفسیر والوں پر ختم تفسیر تک 60 لاکھ کا خرچہ ہے، اور یہ ایسا ہوتا ہے جیسے 60 روپے، اور اس میں ادارے کا اٹھنی نہیں ہے، ادارے کو لاکھوں بچتے ہیں اس میں، الحمدللہ۔ دیر غریب اس دے دو مام سب نور بیت کو معدہ کمی دی، میں نے کہا یہ کم ہے، اصولی طور پر ان کا حق بہت زیادہ ہے۔ یبخلون، وہ یہ بخل کرتے ہیں، ویامرون الناس بالبخل، اور تلقین کرتے ہیں لوگوں کو بھی نہ دینے کی۔ ایسے لوگ اب بھی ہے، وہ ملا نہیں ہے، وہ مدرسوں والا نہیں ہے، تو وہ ایمان والا کیسے ہے؟ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور یہ چھپاتے ہیں وہ جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے۔ اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہے لیکن چھپا رہے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کیا کافروں کے لیے عذاب رسوا کن۔ اور کافر کون ہے؟ وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، جو خرچ کرتے اپنا مال رعاء الناس، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، نہ دینا بھی جرم اور دکھلاوا بھی جرم۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور نہ ایمان لاتے اللہ پر نہ آخرت کے دن پر، یہ شیطان کے ساتھی ہے۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور جس کا شیطان ساتھی بنے، فَسَاءَ قَرِينًا، کیا ناکارہ ساتھی ہے۔ کیونکہ المرء علی دین خلیلہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، آدمی کا دینی تعلق بھی دوست سے ہوتا ہے۔ فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ مَن يُخَالِلُ، سوچ کے دوستی کرے کہ ایمان نہ لے ڈوبے تیرا۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، کیا تاوان ان کے اوپر پڑ گیا، لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر ایمان لے آتے اللہ و آخرت کے دن پر، یہ ریاکار۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کر لیتے وہ جو دیا ہے اللہ نے ان کو۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور ہے اللہ ان کو خوب جاننے والا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا ذرہ برابر۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر ہو کسی کی نیکی اللہ بڑھا دے گا اس کو۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا،
اور دے گا اپنے پاس سے بہت بڑا اجر۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، پس کیا حال ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے گواہ، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور لائیں گے آپ کو ان سب پر گواہ۔ اس کی دو تفسیریں ہیں، ایک تو یہ کہ امت ان پر گواہی دے گی، اور پھر حضرت امت کے حق میں تصدیق میں۔ دوسری تفسیر یہ کہ حضرت پھر اس امت کے حق میں بھی، گزشتہ انبیاء کے حق میں بھی، اور باطل امتوں کے خلاف بھی۔ یومئذ یود الذین کفروا، اس دن افسوس کریں گے کافر لوگ، وعصوا الرسول، اور جنہوں نے نافرمانی کی پیغمبر کی، لو تسوى بهم الارض، اے کاش کی برابر ہو جائے ان پر زمین۔ پختو کہ وہی یہ رچے دازمکہ اور بانے آوارش، وہ چیز ازمکہ کلاڑے اس بکرہ بانے آوارش۔ اللہ اکبر، خدا کے ایسے قہر و عذاب بھی قوموں پر آئے، زمین پھٹ گئی، لوگ اندر چلے گئے، زمین پھر مل گئی۔ حفظنا اللہ وإیاکم وجمیع المسلمین والمسلمات۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، یہ چھپا نہیں سکیں گے اللہ سے بات۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم ڈرنے لگے اختلاف سے دونوں کے درمیان، میاں بیوی آپس میں لڑے، روٹ کے بیٹھ گئی، یا خاوند ناراض ہو کے کہیں چلا گیا، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، پس بھیج دو ایک حاکم مرد کی طرف سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک حاکم عورت کی طرف سے، خاوند کی طرف سے ایک شخص ہو اور دلہن کی طرف سے ایک رشتہ دار ہو، مل بیٹھے، دلہن والا دولہے کی طرفداری کرے، دولہے والا دلہن کی فضیلتیں بیان کرے، اللہ تعالیٰ دونوں کو جوڑ دے گا۔ اپنے اپنے فرد پہ کھڑے نہ ہو، مرد والا کہے ہمارا لڑکا کمزور ہے، اس نے زیادتی کی، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لڑکی والے کہے ہماری بیٹی نے زیادتی کی، ہماری بہن نے غلط بات کہی ہے، وہ خیال رکھے وہ کیوں ایسا کرتی ہے، بس صلح ہو گئی۔ یریدا اصلاحا، اگر یہ دونوں چاہیں ملانا، یوفق اللہ بینہما، توفیق پیدا کر دے گا اللہ دونوں میں۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ علم و خبر والے ہیں۔ بھائی بیویوں کے مسائل، کمانے کے مسائل، نکاح کے مسائل، تجارت کے مسائل، اور کتنے سارے محرمات میں الجھ کے کہیں عبادت بھول نہ جاؤ۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور شریک نہ ٹھہراؤ اس سے بالکل، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَىٰ، یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور ناداروں کے ساتھ، والجار ذی القربیٰ، اور پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہو، والجار الجنب، اور پڑوسی جو پرایا ہو، والصاحب بالجنب، اور وہ ساتھی جو پہلو میں ہے، وابن السبیل، اور وہ مسافر، یہ جتنے لوگ ہیں مستحق ہے کہ اچھا برتاؤ ہو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ کہہ کر اشارہ ہے کہ پڑوس کے ساتھ، قریب والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور وہ جو تمہاری کنیزیں ہیں سب کے ساتھ احسان کرو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، بے شک اللہ پسند نہیں کرتے ہر وہ شخص مختالا جو تکبر کرنے والا ہو، اور فخوراً فخر و مباحات کرنے والا ہو، شیخیاں بگارنے والا۔ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں جو اپنی بڑائیوں اور تکبر بیان کریں؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور حکم کرتے ہیں لوگوں کو بھی بخل کرنے کا۔